الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس نے جو ہمارا مقصد تخلیق ہے اپنی عبادت، اس کے سلسلے میں ہمیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ اپنی عبادت کیسے کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، قرآن اور حدیث اللہ نے نازل فرمائے اپنی کتاب میں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کریں۔ تو علم ہمیں سکھایا گیا تاکہ جو ہمارا مقصد تخلیق ہے اس کو ہم صحیح طرح سے پورا کر سکیں، اور اس سے ہٹ کے ہم اس کو صحیح طرح انجام نہیں دے سکتے۔ جو ہماری ذمہ داریاں بغیر علم حاصل کیے ان کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ علم ہے جو کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ علم، اس کا شرعی علم، اس سے مراد کیا ہے؟ مختصر طور پہ یہ کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو جاننا، اس کے معنی سمجھنا، قرآن حدیث ان کو جاننا، اس کے معنی سمجھنا، اس کو علم کہتے ہیں۔ اور یعنی اسی میں تمام خواب کہیں کہ فقہ یا توحید ہے یا تفسیر ہے، آخر میں اصل میں اسی کا ہی نام ہے، قرآن حدیث ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو سمجھنا۔ تو جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اس پہ دوسری ایک حجت قائم ہو جاتی ہے۔ پہلی حجت، اگر وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے، تو بھی اس کے خلاف ایک حجت ہے، اس کے جہالت کی مصیبت میں مبتلا ہے، جس کے لیے ضروری ہے، جس کی دور کرنے کے لیے کوئی علم حاصل کرے۔ اور جب وہ جہالت کو علم کے ذریعے سے دور کر لیتا ہے تو پھر اس پہ دوسری حجت قائم ہو جائے کہ اب اس کے لیے اس علم پہ عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے، عمل کرنا لازم ہے۔ تو جب بندہ علم حاصل کر لے تو اس کے بعد اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ یہ بھائیو بہت بڑا ایک اہم بات ہے جو کہ ہم بسا اوقات سیکھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم سیکھیں، قرآن حدیث سیکھیں یا دیگر اس طرح کی جو یعنی شرعی معلومات حاصل کریں لیکن اس پہ عمل نہ کریں تو یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ کی توفیق سے آج ہم بات کریں گے کہ شریعت میں اس بارے میں کیا رہنمائی ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو علم حاصل کریں اس پہ عمل کرنا کس طرح سے ضروری ہے، کس حد تک ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرزنش فرمائی ہے جو کہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ ایمان والو تم وہ چیز کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے ہاں یہ بڑی ناراضگی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اور اسی طرح ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام، ان کے تعلق سے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اور وہ کام کروں جس سے تمہیں منع کر رہا ہوں، جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں خود بھی اس سے رکنے والا ہوں، یہ نہیں میں کرنے والا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ وضاحت کی کہ جن چیزوں سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں پہلے خود اس سے رکنے والا ہوں۔ تو جو علم مجھے آتا ہے، جس چیز کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، اس پہ خود سب سے پہلے عمل پیرا ہونے والا ہوں۔ اس میں تمہیں ایک بات کہے کہ خود اس کے مخالف کام کرنے والا میں نہیں ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت فرمائی سورہ بقرہ میں، بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی ایک صفت بیان فرمائی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ تو عقل کے خلاف بات تم کر رہے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ اور جیسے اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں یہودیوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن جہاں تک اپنے آپ کی بات ہے، اپنے عمل کی بات ہے، تو کلی طور پہ ان کے عمل سے وہ چیزیں خارج ہیں۔ اگر کسی نیکی کا حکم وہ دے بھی دیں، بعض اوقات وہ دے بھی دیں، تو وہ ان کی عملی طور پہ زندگی میں کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ تو وہ
لوگوں کو کیا تم حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ تو یہ تو عقل کے خلاف بات ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیسی بات کرتے ہو کہ اپنے آپ کو بھلا کے صرف لوگوں کو حکم دے رہے ہو؟ تو جب ہم اپنے گھر والوں کو نیکی کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں نیکی کا، ان کو برائی سے روکتے ہیں، اور ساتھ اس پہ ہم عمل نہ کر رہے ہوں، ان کو ایک بات ہم حکم دے رہے ہیں یا ایک بات سے منع کر رہے ہیں اور خود اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ یقیناً اس میں ہماری جو دعوت ہے، گھر والوں کو جو ہم دعوت دے رہے ہیں، اس میں بہت بڑا خلل یہ چیز ڈال دیتی ہے. اور وہ کبھی بھی وہ جو ہمارا کہنا ہے وہ ویسا پورا اثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی سپورٹ میں ہمارا عمل اس کے ساتھ نہیں ہوگا. ان کو نظر نہیں آئے گا جس کا ابا جی ہمیں حکم دے رہے ہیں، اماں جی کہہ رہی ہیں، خود بھی سب سے پہلے اس پہ عمل کرنے والے ہیں. تو جب جیسے بعض کہتے ہیں کہ جب یہ زبان سے کلمہ نکلتا ہے، کوئی بات نکلتی ہے، کسی کو بندہ کچھ کہتا ہے کرنے کے لیے، تو وہ ایک مردہ بات ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ وہ بندہ جب تک بندے کا عمل جب تک اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو، تو پھر اس کے عمل کی وجہ سے اس بات میں اس کا جو کلمہ ہے، اس کی جو بات ہے، اس میں روح سرایت کر جاتی ہے. وہ واقعی پورا اثر تب بنتی ہے جب جو وہ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا عمل بھی شامل ہو. اور بندہ قدوہ یا نمونہ اسوہ نہیں بن سکتا جب تک کہ یعنی خود عمل پیرا نہ ہو اس چیز پہ جس کا اللہ نے اس کو علم دیا، جس کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں. اس دور میں بھائیو یہ معلومات کا دور ہے. اس میں یہ جو مختلف قسم کے سوشل میڈیا ہوں یا الیکٹرانک میڈیا یعنی معلومات کی اس قدر بہتات ہے کہ پہلے کسی دور میں ایسے نہیں تھے. اگر معلومات کی حد تک صرف بات کریں تو اس میں آپ کو چاہے یعنی ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ ہے یا دوسرے بے تحاشا جو ذرائع آگے ہیں، اس میں آپ کو کتنی چیزیں پڑھنے کو مل سکتی ہیں. آپ آسانی کے ساتھ معلومات بہت آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں. اب آدمی کو دروس سننے کے لیے، خطبے سننے کے لیے، اچھی ویڈیو کلپس یا اچھی جو لیکچر سننے کے لیے اس کو دور دراز کا سفر کرنا درکار نہیں ہوتا. بے شک اس کا جو علمی مجالس ہیں ان کا اپنا اثر ہوتا ہے جو کسی طرح جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ نیکی کی جو چیزیں ہیں وہ سن سکتا ہے اپنے گھر بیٹھے، اپنے موبائل پہ، اپنے انٹرنیٹ لگا کے بے شمار چیزیں سن سکتا ہے. تو جب ہم ایسی چیز ہمارے تک پہنچے، دینی چیز، کوئی قرآن، کوئی حدیث، کوئی صحیح چیز ہمارے پاس پہنچتی ہے اور ہم اس کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ واقعی اللہ رسول کی بتائی ہوئی یہ بات ہے، تو پھر ہمارے لیے اگلی بات کیا ضروری ہے؟ اتنے دروس، خطبے اور جو ہم سن سکتے ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں ان جو ذرائع کے ذریعے سے، تو ان کو دیکھیں اور پھر دیکھیں گے جو عمل کا تناسب ہے اس علم کی نسبت، اس علم کی طرف وہ کتنا کا ہے. زندگی میں یہ معلومات سے ہم کہتے ہیں معلومات کا دور ہے، تو معلومات کتنی ہے اور اس کے مقابلے میں علم کتنا ہے. ان معلومات پہ جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ مہیا ہیں، آسانی کے ساتھ آدمی حاصل کر سکتا ہے، اس میں کتنا فیصد معلومات ہے جن میں واقعی عمل کرنے کی فکر کی جاتی ہے اور عمل سنجیدگی کے ساتھ اس پہ عمل کیا جاتا ہے. تو آپ کو بہت بڑا خلل نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی واضح بے حیائی کا کام کرے گی تو اس کے لیے دوہرا گناہ ہے. نؤتها بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، عذاب کو اس کے لیے دگنا کر دیا جائے گا. کیوں اس کے لیے دگنا کیا جائے گا؟ جیسے مفسرین کہتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو جس کو علم حاصل ہو اور پھر وہ اس پہ عمل نہ کرے وہ زیادہ قابل سرزنش ہوتا ہے. اس کے لیے زیادہ بڑی وعید ہے بنسبت اس آدمی کے جو کہ جاہل ہے، علم حاصل ابھی اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کام کرنا ہے، پتہ لگ گیا کرنا ہے. اب یہ جو معلومات کا دور ہے اس میں پتہ کرنا بہت آسان ہو گیا اور صحیح بااعتماد علماء تک پہنچنا، صحیح ذرائع سے صحیح معلومات حاصل کرنا بے انتہا آسان ہو گیا. لیکن اس پہ یہ جو معلومات ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے خلاف یہ ایک حجت بن گئی. یعنی اگر ہم ان معلومات کے اتنی آسانی کے ساتھ معلومات جو صحیح معتمد چیزیں
ان کے میسر ہونے کے باوجود بھی علم سے یعنی عمل سے دور رہتے ہیں، تو پھر یہ جو معلومات ہیں، ذرائع وسائل جو بھی ہیں، ہمارے خلاف حجت بنتے ہیں۔ تو جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس کی مخالفت کرتا ہے، یقیناً اس کے لیے یعنی وعید آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کے جتنے احکام تھے، قرآن کو جیسا شخص مطلوب ہے من و ان پوری طرح سے عمل پیرا ہو کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور قرآن کا جو مطلوبہ انسان ہے وہ چلتے پھرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں موجود تھے، اور آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی کہ آپ نے کبھی ایک دفعہ دو دفعہ اس پہ عمل کر لیا نہیں، بلکہ آپ کا اخلاق، جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا اخلاق ایسے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کی دائمی صفت ایسی ہے کہ اس پہ باقاعدگی اختیار کرتا ہے، یعنی اس کے طریقہ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی یہ تھا کہ وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنی۔ آپ کے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو پڑھیں، جو بھی اخلاق اس میں مطلوب ہے وہ آپ کی صفات میں شامل تھا، جو اس میں غیر مطلوب ہے وہ آپ کی شخصیت میں شامل نہیں تھا، تو آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ دیکھیں علم پہ جو عمل ہے اس کو کیسے حضرت عائشہ نے خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث جس میں ایسا شخص جس کے جو علم پہ عمل، جو اس کو اللہ نے علم دیا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا، جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے دوسروں کو، خود اس سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس میں پھینکے جانے پہ اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرْحَاهُ، تو اس طرح چکر لگائے گا جیسے جو چکی کا پارٹ اس کو گھمانے والا گدھا جیسے چکر لگاتا ہے، اس طرح سے وہاں چکر لگائے گا۔ تو جو جہنمی ہیں وہ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، وہ پوچھیں گے اے فلانے، کیا تو وہی نہیں ہے؟ تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا دنیا میں اور برائی سے روکا کرتا تھا، یعنی اب یہ تیرا کیا حال ہو رہا ہے؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ بالکل میں تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائی سے ضرور روکتا تھا لیکن وہ خود اسی برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ ویسا جو شخص ہے اس کا آخرت میں کیا انجام ہوا ہے، جیسے کہ حدیث میں آ رہا ہے، اور اتنا آپ ذہن میں لے کر ہیں، اس کا جو تصور ہے یہ ایک ظاہر ہے، کوئی تشبیہ نہیں دی گئی، کوئی خیالی چیز نہیں ہے، کسی شاعر کی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح سے ہونے والا ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کا یہ رویہ اس کے ساتھ ہی ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن اس طرح سے اس کی انتڑیاں نکل آئیں گی اور وہ درد کے مارے چکر لگا رہا ہوگا، جیسے گدھا گھومتا رہتا اس طرح چکر لگانے لگے گا جہنم میں، اور جہنمی پوچھیں گے بھی یہ تو وہی شخص ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا تھا، تو کہے گا تمہیں سب کچھ کرتا تھا، اپنے آپ کو میں بھولا ہوا تھا، اس لیے میرا یہ اثر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قیامت سے جہنم سے محفوظ فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے علم حاصل کرنے کے لیے عمل سے مدد لیتے تھے، یعنی علم کو محفوظ کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے آیت سیکھی، جو حدیث سیکھی، اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے اس پہ عمل کرتے تھے تاکہ وہ چیز پھر بھولے نہیں۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، یقیناً یہ یعنی انتہائی نفع بخش طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی واقعی چیز یاد رکھنی ہے، آپ کو ایک نئی معلومات کوئی ملی ہے، انفارمیشن ملی ہے، خاص طور پہ قرآن حدیث کی، آپ کہیں یہ آیت ہے، اس پہ آپ نے ساتھ عمل شروع کر دیا، پھر وہ آیت نہیں بھولتی۔ حدیث ہے، اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل شروع کر دیا، پھر حدیث نہیں بھولتی۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے عمل سے مدد لیتے تھے، علم کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب 10 آیتیں یاد کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے تو ہم ان سے آگے نہیں گزرتے تھے جب تک کہ ان میں جو معنی رکھے ہیں ان کی سمجھ بوجھ حاصل نہ کر لیں اور ان پہ عمل کرنا نہ سیکھ لیں۔ تو اس طرح سے، اور ایک اور انہی کے جو شاگرد عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ جو ایک بڑے جلیل القدر تابعی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا اور آگے پھر انہوں نے نام لیے، جیسے کہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر، وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے تو وہ 10 آیتوں کے آگے نہیں گزرتے جب تک کہ اس میں جو علم رکھا ہے ان 10 آیتوں کو صرف یاد نہیں کرنا، بلکہ اس میں جو علم رکھا ہے وہ نہ سیکھ لیتے، اور اس میں جو عمل ہے اس کو وہ نہ سیکھ لیتے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ پھر کہا کرتے تھے کہ فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، اس طرح سے ہم نے قرآن اور علم اور عمل تمام کی تمام چیزیں سیکھی، کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہم سیکھتے تھے. یہ نہایت اہم چیز تھی ان کی زندگیوں میں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ جن 4 چیزوں کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، کہ کسی بندے کے جو قدم ہیں وہ قیامت کے دن وہاں سے ہٹ نہ سکیں گے حتیٰ کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے. عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل فيه، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اس کو کہاں پہ فنا کیا، کہاں کھپا دیا، اور اس کے شباب کے بارے میں کہ اس نے اس کو کہاں پہ صرف کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ وعن علمه ماذا عمل فيه، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس میں عمل کیا، جو اس کو علم حاصل تھا اس علم کے بارے میں کہ اس نے اس میں کہاں تک عمل کیا، اس کے بارے میں میرے آپ سے پوچھا جانا ہے قیامت کے دن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اس میں ایک یہ چیز بھی آتی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، کہ اللہ میں تیرے سے اس علم تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ دینے والا نہ ہو. جو علم فائدہ دینے والا نہیں ہے اس کی کیا وضاحت ہے، کس علم کو کہتے ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ وہ علم جس کے ساتھ عمل نہیں ہے، وہ علم بیکار علم ہے، ایسا علم جو محض علم ہے جس کے پیچھے عمل اس کی سپورٹ میں نہیں ہے. تو جیسے لہذا بھائیو جب بھی علم حاصل کریں تو اس کے لیے لازم ہے، اس پہ علم حاصل کرتے ہی ہمارے پہ لازم ہے کہ اس پہ عمل کریں. جیسے رسول اللہ مسعود اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا، علم حاصل کرو، پہلی بات علم حاصل کرو، اور جب تم علم حاصل کر لو تب اس پہ عمل کرو. تو پہلا اصلی مقصد علم حاصل کرنے کا، جب بندہ کچھ بھی سنے پہلی چیز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا اس کو آگے کیسے پہنچانا ہے، کس کو جا کے بتاؤں. پہلی چیز اس کے ذہن میں آنی چاہیے کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. دوسروں کو بتانا بعد کی بات، پہلی بات جو کسی بھی شرعی چیز کو سن کے آنی چاہیے، قرآن کو حدیث کو، وہ یہ آنی چاہیے کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات وضاحت فرمائی کہ مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، ایک ایسے عالم کی مثال جو کہ لوگوں کو تو خیر سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، ایک فتیلہ جو ایک دیے کی مانند ہے جو کہ اپنے ارد گرد کو تو روشن کر دیتی ہے لیکن اپنے آپ کو جلا دیتا ہے. وہ دیا خود جل کے ختم ہو جاتا ہے، بس ارد گرد روشن ہو رہا ہے. وہ ایک عالم جو کہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے لیکن ارد گرد صرف پھیلا رہا ہے، اس کی ایسی مثال ہے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ قیامت کے دن کہ برزخی زندگی میں قیامت سے پہلے جو عذاب ہمیں مختلف عذاب کے یعنی اوقات بتائے گئے ہیں. کچھ ایسے عذاب بتائے گئے ہیں جو کہ موت کے وقت بندے پہ نازل ہو سکتے، جیسے اللہ نے فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ جو فرشتے جب ظالموں کی روح نکالیں گے اس وقت ان کے پیٹھوں پہ ان کے چہروں پہ ماریں گے. اور کچھ عذاب وہ ہیں جو کہ برزخی زندگی کے بتائے گئے ہیں. اس عذاب کو چھوڑ کے جو بڑا عذاب جو قیامت کے دن یا جہنم کے جو عذاب ہیں، تو برزخی زندگی کے جو عذاب بتائے گئے ان میں ایک عذاب جیسے جو زنا کرنے والوں کے لیے عذاب بتایا گیا ان کو جلایا جا رہا ہوگا، یا جو سود کھانے والوں کا عذاب بتایا گیا برزخی زندگی کا کہ وہ خون کی نہر میں تیر رہے ہوں گے اور آگے ان کو جو پتھر سے مارا جائے گا. بہرحال مختلف لوگوں کے برزخی زندگی میں عذاب بتائے گئے. ان میں سے ایک شخص جس کا عذاب بتایا گیا وہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شخص میں نے ایسے اشخاص کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو مختلف قسم کے برزخی زندگی کے عذاب ہیں وہ بتائے گئے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کئی لوگ جن کے جو ہونٹ ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، کہ ان کی آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. اور ایک روایت میں آگے اضافت بھی ہے کہ جب وہ کٹ جاتے تو دوبارہ سے واپس آ جاتے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا جبریل من ہؤلاء، جبریل یہ لوگ کون ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو آپ حضرت جبریل نے فرمایا خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون او کما قال، کہ تمہارے امت کے خطیب جو کہ
لوگوں کو تو بتاتے ہیں لیکن خود کو نہیں کرتے، اور یعنی قرآن سے دور رہتے ہیں، جو کہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کو ضرور سکھاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو انہوں نے بھلایا ہوتا ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے اس طرح سے یہ عذاب بتایا گیا. تو بھائی ممکن ہے بعض جو نادان کوئی لوگ ہیں یا ایک شیطان جن کے پاس آئے وہ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہنے کو یعنی سننے کو ملتی ہے کہ ہم نہ علم حاصل کریں تاکہ نہ ہمارے خلاف حجت بنے، ہم تاکہ حجت نہ بنے اس لیے ہم علم ہی حاصل نہ کریں تاکہ نہ وہ ہو تو نہ آگے سے اس کا جو نتیجہ بتایا گیا وہ حاصل ہو. تو اس میں جو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تمہارا جاہل رہنا اس پہ بھی تمہارا مواخذہ کیا جائے گا. اگر تم جان بوجھ کے جاہل رہے کہ میں علم حاصل نہیں کرنا، حالانکہ تمہارے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں جن سے تم علم حاصل کر سکتے ہو، طلبہ علم کے پاس جا سکتے ہو، کتابیں پڑھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، ان کے دروس سن سکتے ہو، لیکن تم علم حاصل نہیں کرتے کہ نہیں تاکہ میرے خلاف حجت نہ ہو جائے. تو یہ تمہارا جاہل رہنا یہ تمہارے لیے قابل قبول عذر ہرگز نہیں بن سکتا. تمہارے لیے علم حاصل کرنا لازم ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، فرض ہے علم حاصل کرنا، ایسا علم جس کے ذریعے سے بندہ اپنے اللہ کی عبادت کرنا جان سکے، حلال حرام کی تمیز کر سکے، اس کے لیے علم حاصل کرنا لازم ہے. اگر اس کے پاس ذرائع مہیا ہیں لیکن پھر بھی علم حاصل نہیں کرتا تو یہ بذات خود ایک گناہ کا کام وہ کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ چھوٹ نہیں سکتا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جبکہ اس کے لیے ممکن تھا پتہ کرنا. تو یہ لازم ہے کہ وہ پتہ کرے. راہ نجات اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ وہ علم حاصل کرے اور پھر اس پہ ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کریں. اور یہ جو ابھی حدیث آئی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایسے خطیب جو کہ لوگوں کو کہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اس میں بھی یہ اشکال بعض لوگ پیش کر سکتے ہیں کہ بھی ہم ٹھیک ہے، ہم جیسے پہلے اشکال کا ذکر کیا گیا کہ ہم امر معروف نہی منکر کرتے ہی نہیں. اس میں کہا گیا نا کہ تم یعنی وہ خطیب جو کہ لوگوں کو تو کہتے تھے اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے. اس طرح پہلے جو سورہ بقرہ کی آیت یہودیوں کے بارے میں اس میں بھی کہ تم لوگوں کو حکم دیتے اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں لوگوں کو بھی نہیں کہتا تاکہ یہ وعید میرے پہ نہ صادق ہے، میں لوگوں کو نہ اچھی بات کرنے کا کہوں گا نہ بری بات سے رکنے کا کہوں گا تاکہ یہ وعیدیں نہ آئیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پہلا جو بندہ وہ ایک غلط کام کر رہا تھا، ایک گناہ کر رہا تھا، تو جو شخص یہ طریقہ اختیار کرے وہ دو گناہ کر رہا ہے. پہلا جو بندہ ہے وہ نیک کام کا حکم دے رہا تھا، برائی سے روک رہا تھا، لیکن خود وہ کام نہیں کر رہا تھا، ایک اچھا کام کر رہا تھا، ایک برا کام کر رہا تھا، اور اس کو جو عذاب مل رہا ہے وہ اس پہ نہیں مل رہا کہ تم وہ اچھا کام کیوں کر رہے تھے، اس کو عذاب اس سے مل رہا ہے کہ وہ برا کام کیوں کر رہے تھے، اپنے آپ کو کیوں بھلایا ہوا تھا. یہ جو دوسرا آدمی جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں امر المعروف نہی منکر کرتا ہی نہیں، دعوت کا کام کرتا ہی نہیں، تو یہ اس کو تو دوہرا عذاب ملے گا. یہ تو زیادہ گرا ہوا، زیادہ پستی کے درجے میں یہ قیامت کے دن ہوگا، اور بھیانک عذاب کی توقع ہے اس کے لیے، جو کہ نہ دوسروں کو کہہ رہا ہے نہ خود اس پہ عمل کر رہے ہیں. لہذا بھائیو یہ بات کہ آپ اس بات سے ہم نجات نہیں پا سکتے کہ ہم کہیں کہ دوسروں کو ان آیات کا صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصل میں وعید کس چیز پہ آ رہی ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ خود ایک نیکی کا کام نہیں کر سکتے یا اس وقت نہیں کر رہے تو ہم کہیں کیونکہ میں نیکی کا کام نہیں کر رہا اس لیے میں نے کہنا بھی نہیں ہے. آپ 1% بھی نیکی کام نہ کر رہے ہوں پھر بھی یہ علیحدہ فرض ہے، علیحدہ ذمہ داری ہے کہ اس نیکی کام کا دوسروں کو حکم دینا ہے. خود ایک برائی کا کام کر رہا ہے بندہ، لیکن اس سے قطع نظر کہ اس کا اپنا عمل کیا ہے، اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ دوسروں کو اس برائی سے روکے. دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، اور اگر ایک کام کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کا ثواب ملے گا، جو نہیں کر رہا اس پہ اس کا مواخذہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے آئے ناراضگی ہے، ناراضی کا سبب ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو. تو لہذا اس کی روشنی ہمارے لیے یہی طریقہ ہے کہ علم حاصل کریں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. وہ دور جس میں کہ علم جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا، علم پہ عمل کرنا بہت تھوڑا ہو جائے گا، وہ اسلام کا آخری دور ہے، غربت کا دور، یعنی اجنبیت، جب اسلام جو ہے وہ اجنبی بن جائے گا. اس کی ہمیں خبر دی گئی جب قیامت کے قریب یہ دور جو ہے وہ یعنی آئے گا. اس سے ہم نے اپنے آپ کو بہرحال بچا کے رکھنا ہے. ہمیں چاہیے، جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے زاد المعاد میں، اور وہ کتاب واقعی پڑھنے والی ہے، زاد المعاد پہ ہدی خیر العباد.
اس میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ 4 چیزوں پہ اپنا مجاہدہ کرے، اپنے آپ 4 عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ پہلی بات علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو اللہ نے حق اتارا، ہدایت اتاری، اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات اس علم پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اس پہ مجاہدہ کرے۔ مجاہدہ اس لیے یہ ساری کام نفس و ان سے دور بھاگتا ہے، آپ کو اپنے آپ کو ڈٹانا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، جھگانا پڑتا ہے کام کرنے کے لیے، تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری بات، علم اور عمل کے بعد بات کا یہ معنی نہیں کہ پوری طرح سے اس میں کامل ہو جائیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ، یعنی جو تیسری بات کرنے کی ہے وہ یہ کہ دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی بھرپور کوشش کریں، اس میں اپنے آپ سے مجاہدہ کرے۔ اور چوتھی بات ہے کہ اس سلسلے میں جو اس کو تکلیفیں پہنچیں اس پہ صبر کرے۔ یہ 4 مراتب ہیں جن پہ تمام پہ جس نے عمل کر لیا وہ واقعی نجات پا گیا۔ یہ پہلے علم حاصل کرے، پھر اس پہ عمل بھی کرے، پھر دوسروں کو اس کی طرف دعوت دے، اور پھر جو دعوت دینے میں ظاہر ہے اس کے سامنے پھول تو نشاور نہیں کیے جانے، جہاں وہ کسی کو اس کے خلاف، اگلے کی مرضی کے خلاف بات کہہ رہا ہے، جتنی بھی حکمت سے کہے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کو سے زیادہ کیا کوئی حکمت سے بات کہہ سکتا ہے، پھر بھی کتنی تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑیں، تو دعوت کے میدان میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں اس پہ وہ صبر کرے۔ تو یہ 4 مراتب ہیں جن پہ جو بندہ عمل کرے گا اس کے لیے نجات کی امید ہے۔ ایسا عمل، ایسا علم جس کے ساتھ عمل ہو، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ درجات بڑھاتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جن کو علم دیا گیا، ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں۔ یہ کون سے علم سے درجات بڑھتے ہیں؟ اصل میں وہ علم جس کے ساتھ عمل بھی شامل ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب الہی کے ذریعے کئی قوموں کو اوپر اٹھاتے ہیں، کئی قوموں کو نیچے کر دیتے ہیں۔ تو یہ قوموں کا عروج و زوال، اس کی اصلی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ کتاب الہی جب لوگ اس پہ عمل کرنے لگتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں، جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پتھر پش ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدبخت نہیں ہوگا۔ تو علم پہ عمل کرنے کی صورت میں ہی یہ بندہ گمراہی سے اور بدبختی سے بچ کے رہ سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، کہ ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیے ہیں کہ وہ ان کو یہ کتاب کی سمجھ نہیں لگتی، قرآن کی سمجھ نہیں لگتی۔ وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں۔ وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو کبھی بھی آنے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ اعراض کرنے والے ہیں، اس سے منہ موڑنے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور ان کو گدھے تشبیہ دی گئی سورہ جمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جن کو حامل تورات بنایا گیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، تو ان کی مثال گدھے کی تھی جس پر کتابیں لاد دیں، جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوئی ہیں، اور جو گدھے پہ کتابیں لدی ہیں اس کو نہ ان کی سمجھ آ رہی ہے، نہ کوئی فائدہ ہے کتابیں لدنے کا۔ تو اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب تو آ گئی، ہم نے اگر یہودیوں جیسا عمل کیا تو ہماری بھی وہی مثال ہے، یہودیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہمارے اصل میں تو کتاب اللہ نے ہمارے لیے اتاری، ان کی مثال اس لیے بیان فرمائی کہ ہم ان کے طریقے سے بچ کریں۔ تو یہ نہیں کہ کتاب الہی ہمارے پاس ہے، نہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس پہ عمل کریں گے پھر ہی ہم اس مثال سے نکل سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم جب آئیں تو ہمارا حال یہ ہو کہ تم نے کیا عمل کیا جو تمہیں دیا گیا، ہمارے پاس کا کوئی جواب نہ ہو۔ یہ یہودیوں کی مثال ہے، یہی ہمارے پہ یعنی صادق ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو علم ہے، یہ اگر درخت ہے تو عمل اس کا یعنی اس کا ثمرہ ہے، اس کا اصلی جو علم کا جو ثمرہ، اس کا جو پھل ہے وہ عمل کی صورت میں آتا ہے۔ یا کہہ لیں کہ عمل کی جو زکوٰۃ ہے، وہ جو علم کی زکوٰۃ ہے وہ عمل ہوتا ہے، علم باقی نہیں رہتا۔ اگر عمل چھوڑ دیا جائے تو علم بھی پھر چلا جاتا ہے۔ علم کو باقی رکھنے کے لیے بھی آدمی کو عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے یعنی دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ صحیح عالم جس سے کہ علم اخذ کیا جائے گا، اس کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ اس اپنے علم پہ عمل کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ کامل انسان ہو، کامل تو یعنی کمال نہ مطلوب ہے، یعنی نہ وہ دیکھا جاتا ہے نہ ہی ممکن ہے، لیکن یہ کہ عمومی طور پہ وہ پوری کوشش کرنے والا ہو کہ اپنے علم پہ عمل کرنے والا ہے۔ باقی بشری تقاضے سے غلطیاں ہر کسی سے ہو سکتی ہیں، اور پھر جیسے ہی اس کو احساس ہے دوبارہ سے وہ یعنی راہ ہدایت کی طرف پلٹ آتا ہے۔
بھائیو مراد یہ ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے اس کو غنیمت جانیں، اور جو وقت ہمیں اس وقت میسر ہے اس کو غنیمت جانیں، علم حاصل کریں، اور جو ہمارے پاس ذرائع میسر ہیں، جو وقت میسر ہے، علم حاصل کریں ٹھوس طریقے سے، جیسے کوئی واقعی آپ یعنی کسی سنجیدگی کے ساتھ کسی سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، قرآن حدیث اس طریقے پر اس کو سمجھنا ہے جس طریقے پہ صحابہ کرام نے ان پہ عمل کر کے دکھایا، وہ علم حاصل کرنا ہے، اور پھر صرف علم کی حد تک نہیں بلکہ اس پہ عمل کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھی عمل کرے گا نیکی کا وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، جو ایک ذرہ بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہ علم حاصل جو ہم نے کرنا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دکھاوے کے لیے، اور اس لیے کہ مجلسوں میں جب کوئی بحث ہو تو ہم اس کا جواب دے سکیں، یا اس لیے کہ زیادہ زیادہ لوگ ہمارے سے مسائل پوچھنے آئیں، یا ہم جو ہے عالم یعنی قرار دیے جائیں، یا اس قسم کی وجوہات کے لیے ہم نے علم نہیں حاصل کرنا، کیونکہ علم اصل میں عمل کے لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم آخرت میں نجات پا سکیں۔ علم پہ عمل کریں گے تبھی آخرت میں نجات مل سکتی ہے، ورنہ محض علم سے نجات ملنے والی نہیں۔ تو علم حاصل کریں، اور جب آپ علم حاصل کر لیں تو اس پہ عمل کریں، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ امام احمد رحمہ اللہ، یہ بعض اگر آپ سلف کی زندگیوں میں دیکھیں تو یعنی کیسے ان کو حرص تھی کہ جو چیز پتہ چل گئی اب اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی حرص دیکھیں تو عجیب کہاوتیں نظر آتی ہیں، یعنی عجیب ایک بعض دفعہ لگتا ہے خیالی قصے ہیں لیکن وہ حقیقی قصے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اس دور میں موجود ہیں جیسے کام کرنے والے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے مشہور کتاب المسند کے نام سے، مسند احمد، یعنی حدیث کی جو امہات الکتب ہیں، جو ٹاپ کی کتابیں، ان میں ایک کتاب مسند احمد ہے۔ امام احمد نے اس میں 40,000 سے زیادہ حدیثیں درج کی ہیں، اور وہ خود لکھتے ہیں، امام احمد کہتے ہیں، ان کے جو ایک شاگرد تھے امام مروزی، انہوں نے یہ بات امام احمد کے تعلق سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امام احمد نے کہا کہ میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی کہ جس پہ میں نے عمل نہ کیا ہو، خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں لکھی جس پہ عمل نہ کیا ہو، اور آگے وہ کہتے ہیں امام احمد کہ حتیٰ کہ جب یہ حدیث گزری کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، پچھنے لگوایا، فاسد خون جو نکلواتے ہیں، حجامہ کروایا، اور آپ نے جو حجام ابو طیبہ جو حجام تھے ان کو ایک دینار دیا، تو میں نے بھی جب اگلی دفعہ حجامہ کروایا تو میں نے بھی حجام کو 1 دینار دیا، تاکہ کوئی ایسی حدیث ایسی نہ جس پہ عمل نہیں کیا۔ اور 1 دینار جو ہے یہ کتنا ہوتا ہے، یعنی تقریباً 4.5 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے، اور سونا آپ جانتے ہیں اس وقت تقریباً آپ سمجھیں 200 گرام کا 200 ریال کا 1 گرام ہے، تو یعنی جتنا عموماً حجام کو دیا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ اس کی اجرت سے کہیں زیادہ بن رہا تھا، لیکن اس لیے کہ وہ حدیث تھی، حضرت امام احمد نے اس پہ عمل کرنا تھا، انہوں نے عمل کیا، انہوں نے اگلی دفعہ حجامہ کرایا، اس پہ 1 دینار دے دیے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، جن کی یہ سنن ابی داؤد مشہور کتاب ہے، ایک دفعہ انہوں نے ایک بندہ کشتی میں جو سوار تھا اس کو چھینک آئی، اس نے بآواز بلند الحمدللہ کہا، انہوں نے سنا، لیکن اگر یہ رحمک اللہ کہتے تو اس تک آواز پہنچنی ممکن نہیں تھی ظاہری طور پہ، کیونکہ جو بھی موجوں وغیرہ کی وجہ سے وہ سمندر میں تھا اور یہ یعنی خشکی پہ تھے۔ انہوں نے ایک کشتی کرائے پہ لی 4 درہم کے عوض میں، جا کے اس بندے کے پاس جا کے رحمک اللہ کہہ کے اس کو واپس آئے، تاکہ اس حدیث پہ عمل ہو جائے، حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان کے حق دوسرے پہ 6 ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اذا عطس فحمد اللہ فشمته، کہ اگر وہ اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تم اس کو رحمک اللہ کو۔ اس طرح کی مثالیں 1-2 نہیں، یہ تو ویسے ہی یعنی 2 نمونے، ورنہ صحابہ کی زندگی میں شروع کر کے اس کے بعد تابعین، اتباع تابعین، اور اس دور تک جو اللہ والے جو واقعی لوگ موجود ہیں، ان کی زندگیوں میں دیکھیں کیسے شدید حرص نظر آتی ہے کہ عمل، جو چیز انہوں نے سیکھ لی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جو حدیث آیت پتہ چل گئی ہے اس کو عمل کے بغیر انہوں نے نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم اسی پہ جو اس میں قصے ان کے بہت سارے ہیں، لیکن مراد یہ کہ یہی بات ہمارے لیے بھی ضروری ہے، جو چیز ہم سیکھیں اس پہ، جیسے مثلا 1-2 مثالیں دے کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ گھر والوں کو بندہ کے نماز پڑھنی ہے اور بچوں کو وہ چاہتا ہے یہ پکے نمازی بن جائیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ جمعے کے علاوہ کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتے، یا کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی،
یا نماز کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی قضا پڑھ لی، کوئی فکر نہیں ہے. تو اور کبھی وقت الارم لگا رہے ہیں تو بچہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ابا جی نے الارم آفس جانا 7 بجے 6 بجے کا الارم لگایا، حالانکہ فجر قضا ہوتی ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں بچہ نیک بن جائے. دوسرا وہ آپ کا عمل اس طرح سے دیکھ رہا ہے، کس طرح سے وہ آپ کی بات کی تاثیر کیسے رہے گی، اس پہ آپ کی بات میں اثر تو نہیں رہ سکتا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جو کہ نماز سے صرف سویا رہا، ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اس کے لیے شدید، اس کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ جو برزخی زندگی میں ہے، برزخی زندگی میں اس کے لیے اس کے ساتھ کیا اشر ہونے والا ہے. اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جس کو کہ جو کہ سویا رہا صرف فرض نماز سے اور قرآن سے اس نے یعنی غفلت برتی، اور وہ شخص جو کہ سویا نہیں جاگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے نماز کا وقت آ رہا ہے، تو وہ تو بدرجہ اولا اس وعید میں یعنی شامل ہے. یا ہم اسی طرح بچوں کو کہیں کہ وہ اچھی باتیں سنیں، بری باتوں سے اجتناب کریں، بے حیائی کے کاموں کی طرف جانے سے رکیں. لیکن دوسری طرف ہمارے جو بھی ٹی وی ریڈیو پہ باقی جہاں بھی جو بھی ذرائع ہیں یا موبائل ہے دوسری چیزیں، اس پہ ہر قسم کی ایسی چیز بھی لگی ہو یا مشاہدے میں آ رہی ہے، سننے میں آ رہی ہو یا ہماری گفتگو میں نظر آ رہی ہو جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، ایسی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوں جس کو اللہ نے دیکھنا جن کی طرف حرام قرار دیا ہے، یا ایسی چیزیں سن رہے ہوں جس کا سننا ہمارے لیے یعنی جس پہ وعید نازل ہوئی ہے، اور پھر ہم چاہیں کہ ہماری جو خواتین وہ بالکل عفت مآب بنیں، وہ بالکل پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزاریں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، وہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی بات میں جو اثر ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو گھر والوں کو کہہ رہے ہیں یا باہر کہہ رہے ہیں خود اس پہ عمل کی پوری کوشش کریں. جو ان کو کہا جا رہا ہے ان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ جو ہمیں کہنے والا ہے سب سے پہلے اس پہ عمل کرنے والا ہے، اس کی پوری کوشش ہے اپنی انسانی حد تک کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ اس پہ عمل کریں، پھر ہی آپ کی بات میں اصل میں جو اثر ہو سکتا ہے. اور بھائیو ایسا علم، تھوڑا سا علم جس کے پیچھے عمل ہو، جس کے ساتھ عمل واقعی سنجیدہ طریقے سے عمل ہو، وہ اس بہت سارے علم سے کہیں بہتر ہے جس کے پیچھے عمل نہیں ہے. یعنی علم حاصل کرتے جائیں اور سے اور معلومات حاصل کرتے جائیں، لیکن عمل ہمیں اس میں نظر نہ آئے تو یہ کیسا علم ہے؟ یہ علم تو بیکار پھر علم ہوگا. آپ اس وقت دیکھیں کہ یہ جو مختلف یہ یعنی میسیجز بھیجے جاتے ہیں یا فارورڈ کیے جاتے ہیں، نیکی کی ترغیب ان میں کتنی دی جاتی ہے؟ کافی نظر آتی ہے کہ ایک اچھے ذرائع ہیں جو نیکی کی طرف بلانے کے، ترغیب دینے کے، آیات احادیث مختلف مسائل آگے بتانے کے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں بھیجنے والا اور ریسیو کرنے والے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اس عمل پہ واقعی سنجیدگی سے اس چیز پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں؟ تو آپ کو نظر آئے گا بہت بڑا خلل ہے. یعنی جب اچھا میسج آتا ہے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اچھا یہ بڑا اچھا میسج ہے، فلاں کو فارورڈ کریں، فلاں کو کریں، اس گروپ میں ڈال دیں. اس سے پہلے کہ بندہ یہ فکر کرے کہ اس میں میں نے عمل بھی کرنا ہے کہ میں اپنی حد تک یہ جو اچھی چیز پتہ چل گئی، قرآن حدیث کچھ پتہ چلی، آیت پتہ چلی، کسی اچھے عالم کا قول پتہ چلا، میں اپنی زندگی میں ٹٹولوں کہ میں اس کے تناظر میں کہاں پہ کھڑا ہوں، اپنے آپ کی اصلاح کروں، اپنا محاسبہ کروں. اس کی بعد میں فکر ہوتی ہے بس اس کو آگے چلا دیا، میں نے دعوت کا کام کر لیا. دعوت کا کام بے شک مطلوب ہے، اس کی تنقید تحقیر یہاں مراد نہیں ہے. مراد یہ جو چیز جس میں خلل ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کو صحیح کیا جائے. سب سے پہلی جو چیز کسی علم کو حاصل کرنے کے بعد ہونی چاہیے اپنے عمل ہونا چاہیے. کسی اور کو بتانے سے پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح ہم نے اس کی روشنی میں کہاں تک کی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے والا بنا دے اور اس علم کو علم نافع ہمارے لیے بنائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. کہ اللہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور جو ہمیں فائدہ پہنچانے والا علم ہے اللہ وہ ہمیں سکھا دے، اور اللہ نفع بخش علم میں ہمارے لیے اضافہ فرما دے. اے اللہ ہم نے جو جہالت سے جو غلط کام کر بیٹھے، جو تیری معصیت کی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے. ہمارے تمام گناہ ہے اللہ تو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں ساری زندگی قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کی طرف دعوت دینے والا، اور دعوت دینے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنے والا بنا دے. اے اللہ صحیح معنی میں اپنا نیک بندہ بنا دے. اے اللہ اپنے اولیاء میں جو تیرے نیک بندے ہیں، تیرے سے خوف کھانے والے ہیں، اللہ ان میں ہمیں شامل فرما دے. اے اللہ یہاں بیٹھنا ہمارا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اس کا بھرپور اجر عطا فرما. کہنے والے سننے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے. ہماری جائز حاجات اللہ تو پورا فرما دے.
اے اللہ ہمیں تمنگری والی اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیازی والی زندگی اے اللہ تو عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے اس کو شفا یاب فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرما. ہمارے جو لوگ وفات پا گئے، احباب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ ہماری جو پریشانیاں ان کو دور فرما. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے جس طرح ہمارے بھائیوں کو فلسطین میں، غزہ میں جو فتح نصیب فرمائی ہے، اے اللہ ان کے لیے فتح کو مکمل فرما دے. اے اللہ جو یہودی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ ان کی چالوں کو انہی پر ہی پھیر دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو جہاں بھی وہ ظلم و ستم کے شکار ہوں، فلسطین میں، شام میں یا دیگر ممالک میں جن کا ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، اللہ تو ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دے. ان کی مدد میں ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی اللہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان میں سے جو مظلوم مسلمان ہیں، ان میں جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا یاب فرما. اللہ جو بے حال ہیں، اللہ تو ان کے لیے ان کا والی بن جا، ان کی مدد فرما. اے اللہ جو ان میں تیرے دشمنوں کے ہاتھوں اس دنیا سے چلے گیا، اللہ ان کو شہداء میں شامل فرما لے. ان شہداء کی فہرست میں اللہ تو ان کو قبول فرما لے. اے اللہ اس درس کی بدولت جو اہل خانہ ہیں ان پہ بھی، ان کے رزق میں، ان کے اہل و عیال میں برکت فرما. اے اللہ ان کے لیے خصوصی خیر کا یہ باعث بنا. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اس نے جو ہمارا مقصد تخلیق ہے اپنی عبادت، اس کے سلسلے میں ہمیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ اپنی عبادت کیسے کی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے. قرآن اور حدیث اللہ نے نازل